اینٹی ڈینگی میٹنگ کے سلسلے میں اس وقت کالونی ہائی اسکول خانپور میں تقریب جاری ہے۔ عزت مآب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جناب ملک محمد عامر صاحب جو ہے بطور مہمان خصوصی اور کوآرڈینیٹر اس کو چیئر کر رہے ہیں۔ محمد یعقوب صاحب انسپکٹر اور انٹامالوجسٹ عرفان علی صاحب بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ محترم جناب ملک محمد عامر صاحب اور ان کے ساتھ ڈپٹی ڈی او اصغر علی قمر صاحب بھی موجود ہیں۔ کالونی ہائی اسکول کے کوآرڈینیٹر پرنسپل ناصر حسین جمالی صاحب اس وقت اساتذہ اور فوکل پرسن سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو یہ تقریب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اپنے ہیڈ کا نام لکھیے، اسکول کا نام لکھیے اور موبائل نمبر یہ آپ دے دیجیے گا۔ تو بس یہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ باقی آج کی میٹنگ کا جو پرپز ہے وہ اینٹی ڈینگی ایکٹیویٹی کی ٹریننگ دلانے کے بارے میں میسیج ہے۔ سب سے آپ کا سے ریکویسٹ کرتا ہوں آگے معاملات کو حاصل کریں۔ تو ایک طرف جو ہے ہمارے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر صاحب اور دوسری طرف ہائی اسکولس کے ہیڈز جو ہیں وہ موجود ہیں، فوکل پرسنس۔ اور 22 مراکز میں سے 16 مراکز کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے ڈینگی ایکٹیویٹی کے لیے کچھ غلطیاں محمد یعقوب صاحب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ آج ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے جس کے لیے جناب محمد عرفان صاحب انٹامالوجسٹ جو میرے کولیگ ہیں وہ آئیں گے اسٹیج پہ اور آ کے اس کے بارے میں تمام تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ شکریہ۔ انٹامالوجسٹ عرفان علی صاحب اس وقت جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں حاضرین سے۔ اس ٹریننگ کا جو پاس ہے وہ تقریباً ہمارے تمام ہیڈس اور ہمارے اے ای اوز سب جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں کیبنٹ کمیٹی کی جو میٹنگ جس کی صدارت جس کی چیئرمینشپ جو ہمارے منسٹر ہیلتھ اور چیف سیکرٹری پنجاب کرتے ہیں، تو اس کے اندر ایک ایک چیز کو جو ہے نا وہ بغور جو ہے نا دیکھا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو بتائیے کہ ہر چیز جو ہم ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈیش بورڈ پر ایز اٹ جو ہے نا وہ ڈسپلے ہوتی ہے۔ تو پی آئی ٹی کا پورا ایک بورڈ ہے جو ہر ایکٹیویٹی کو ہر اینگل سے دیکھتا ہوتا ہے۔ ہمارے ہائی ڈپارٹمنٹ کی ایکٹیویٹیز کو بتاتے ہوئے ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ایکٹیویٹیز جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں، آپ اس ٹیسٹنگ ہر ڈپارٹمنٹ کی ٹیسٹنگ ایکٹیویٹی ہے۔ تو پچھلی جو کیبنٹ میٹنگ کے اندر جو آبزرویشن آئی وہ 5 ڈسٹرکٹ کی جو ہے وہ دوسری آبزرویشن یہ تھی کہ خاص طور پہ ہمارے ڈسٹرکٹ رحیمیہ خان کے اندر 60,000 سے زیادہ جو ایکٹیویٹیز ہوئی وہ لیس دین 1 منٹس کے اندر جو ہے نا وہ اس کو پرفارم کیا گیا۔ یعنی ایکٹیویٹی جو بیفور اور آفٹر کی سینس ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ بیفور سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی مثال کے طور پر اگر ہم نے ایپ میں پورا آپشن کو یوز کیا تو صفائی جب ہمارے اسکول میں نہیں ہوئی تو اس وقت ہم نے اس کی تصدیق دے دی۔ اب ظاہر ہے اس کی صفائی ہوگی تو اس کے اندر ایک ٹائم اس میں لگتا ہی ہے، جو ہمارا پی ایم ہے یا کوئی بھی جو ہمارے سیٹ اپ ہے اسکول کے اندر جب وہ صفائی کرے گا تو ظاہر ہے وہ ایک ٹائم لگے گا جو سینس ہے اس ایپ کی۔ تو اگر ایکچولی تو یہ ہے کہ جب وہ صفائی ہوگی اس کے بعد پھر آفٹر کی تصدیق کریں گے۔ اسی طرح اگر ہمارے پانی کا ہے گملے کے اندر بھی ہو سکتا ہے، گراؤنڈ میں بھی ہو سکتا ہے، یا بارشیں بھی ویسے کوئی گڑے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو پانی کھڑا ہو گیا تو اسٹیگننٹ واٹر کی جو ریموول ہے اس میں بھی ایک ٹائم لگتا ہے۔ تو بینچ مارک جو پی آئی ٹی بی نے یا جو ہماری کیبنٹ میٹنگ ہے اس میں جو طے ہوا ہے کہ وہ منیمم 3 منٹس کا جو ہے نا وہ ٹائم اسپین جو ہے ایک ایکٹیویٹی کے اندر ہونا چاہیے۔ زیادہ ہو سکتا ہے لیکن منیمم 3 منٹس ہو تاکہ جو بھی ہماری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ ریئل سینس میں جو ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے جو ہے آپ کوشش یہ کریں، اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ ایپس ہیں اس میں کھول لیں، سب کے پاس ہیں تو اپنی ایپ بھی نکالیں، ہم ساتھ ساتھ تھوڑی سی ہینڈز آن ایکٹیویٹی بھی کر دیتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہمارے ساتھ زیادہ تر ہمارا تعلق ہے، اس میں پہلے جو آپشن ہے وہ ہے ہاٹ اسپاٹس کا۔ ہاٹ اسپاٹ وہ چیز ہوتی ہے، وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر جو ہے وہ ڈینگی بریڈنگ پلیسز ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر ہاٹ اسپاٹ کے اندر اسکول ہیں، گریو یارڈ ہیں، جنک یارڈ ہیں، ٹائر شاپس ہیں، ورک شاپس ہیں، مختلف کیٹیگریز ہیں۔
لیکن اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں یہ ہاٹ اسپاٹ صرف ایک ہوتا ہے، وہ اسکول کا آپشن ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے اپنی ڈرگ میٹنگ کے اندر اس کی بھی ڈی سی صاحب سے اپروول لی ہوئی ہے کہ یہ ہاٹ اسپاٹ ایکچولی جس ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے اس نے کور کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی بہت سارے گیپس آ جاتے ہیں، بعض وقت کور نہیں ہو پاتے یا پازیٹیو لاروا ہو جاتا ہے. تو ہم نے ڈی سی صاحب سے اپروول یہ لی ہوئی ہے کہ یہ ہاٹ اسپاٹ بھی ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والوں نے اپنے ذمہ لی. ٹائل شاپس ہوں گے وہ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے، لیکن وہ ہم نے اپنے ذمہ مطلب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے لی. تو جتنی بھی ہاٹ اسپاٹ کی کیٹیگریز ہیں وہ ہماری جو سی ڈی سی سپروائزر کی جو ٹیم ہے وہی وزٹ کرتی ہے. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ غلطی کے امکان بھی کم ہو جاتے ہیں، اور لائن ڈپارٹمنٹس کیونکہ ان کا ریئل کام یہ نہیں ہے، وہ ایک ایڈیشنل یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر سے یہ برڈن ہٹانے کے لیے بھی ہم نے ہاٹ اسپاٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اپنے ذمہ لیے. تو کوشش کریں کہ اس ہاٹ اسپاٹ کے جو آپشن ہے اس کو نہ یوز کیا جائے، کیونکہ ہاٹ اسپاٹ کے جب آپشن یوز کرتے ہیں تو اس میں ڈینگی لاروا پازیٹیو اور نیگیٹو کے آپشن آ جاتے ہیں. تو سم ٹائم جو ہے وہ اینڈرائڈ موبائل ٹچ موبائل والوں پر توجہ نہیں کر پاتی تو پازیٹیو لاروا ہوتا ہے. جب پازیٹیو لاروا ہوتا ہے تو ہمارا ڈسٹرکٹ سینسیٹیو ہے اس معاملے میں، اپر پنجاب ہو گیا دیگر ڈسٹرکٹ ہو گیا وہ سینسیٹیو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر لاروا موجود ہے، ڈینگی پیشنٹس موجود ہیں، اگر ادھر پازیٹیو ہو بھی جاتا ہے تو وہ کوئی ایشو نہیں ہوتا. لیکن کیونکہ ہمارے ڈسٹرکٹ رحیمیہ خان میں ابھی انڈیجنس لوکلی کوئی بھی پیشنٹ بھی رپورٹ نہیں ہوا، نہ ہی کوئی لاروا پازیٹیو ہوا ہے. تو اس سینس میں پھر ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ والوں نے لاروا پازیٹیو کیا ہے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے پازیٹیو نہیں کیا. جب ہم اسکول کو اپروچ کرتے ہیں، ہماری ٹیم وزٹ کرتی ہے، ہیڈ سے رابطہ کیا جاتا ہے، تو ان کا جواب یہ آتا ہے کہ ہمیں تو لاروا نہیں ملا لیکن غلطی سے. تو کوشش کریں کہ ہاٹ اسپاٹ کا جو آپشن ہے اس کو یوٹیلائز نہ کیا جائے. پھر اس کے بعد آ جاتی ہے ہاؤس کیپنگ. ہاؤس کیپنگ میں جو ہمارے جنرل صفائی ستھرائی ہوتی ہے یہ والا آپشن جو ہوتا ہے، لیکن چونکہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کچھ ریسٹرکشن ہے اور ان کی طرف سے ڈائریکشن یہ ہے کہ اس آپشن کو کم سے کم یوز کیا جائے یا یوز ہی نہ کیا جائے. تو اس کے بعد جو آخری آپشن بچتا ہے وہ ہمارا جنرل ایکٹیویٹیز کا ہے. تو اس جنرل ایکٹیویٹیز کے اندر ہمارے 6 آپشن ہیں. ان 6 آپشن میں صرف ایک آپشن ایسا ہے جس کے اندر بیفور اور آفٹر کا سینس نہیں ہے، وہ ہے ڈینگی اویئرنیس کا. کیونکہ ابھی اسکول ہمارے کلوز ہیں، یہ والا آپشن بھی ہم نہیں یوز کر سکتے. جیسے ہمارے اسکول اوپن ہو جائیں گے تو جو ہمارا 0 پیریڈ ہوتا ہے اس کے اندر طے یہی ہوا ہے کہ وہ ہم ڈینگی کی اویئرنیس یا کوئی اور بھی لیکچر دے سکتے ہیں. تو اس کے اندر ہم اویئرنیس کی ایکٹیویٹی بنا سکتے ہیں جب ہمارے اسکول اوپن ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جو باقی آپشنز ہیں اس کو اگر ہم کھولیں گے تو اس کے اندر بیفور اور آفٹر کی جو ہے وہ ہے. اب بیفور آفٹر میں جو آج کل ہاٹ ایشو ہے وہ ٹائمنگ کا ہے کہ ہم نے کتنے ٹائم کے اندر جو ہے اس کو بنانا ہے. تو جو بینچ مارک دیا گیا ہے کیبنٹ میٹنگ میں وہ 3 منٹس کا جو ہے نا بینچ مارک دیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی جو آپ کریں گے وہ بیفور اور آفٹر کے درمیان جو ٹائمنگ ہے وہ 3 منٹس منیمم ہو. میکسیمم ہو سکتا ہے لیکن منیمم 3 منٹس ہو. اور اس کے ساتھ ایک اور جو غلطی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ وہ یہ ہو رہی ہے کہ کچھ ہمارے جو فوکل پرسن ہے وہ آفٹر کی پہلے بنا رہے ہیں اور بیفور کی بعد میں بنا رہے ہیں. اب اس سے کیا ہے ٹائم اسپین مائنس میں جاتا ہے. ایک سینس ہے کہ ایک چیز بعد میں کرنے والی وہ پہلے ہو جائے. تو اس چیز کو تھوڑا سا جب ایکٹیویٹی کو کریں تو غور سے دیکھ لیں کہ ہم نے بیفور کا آپشن یوز کیا یا آفٹر کا. جب بیفور کا یوز کریں گے تو اس کے بعد آفٹر کا پہلے کریں گے تو یہ ہونا چاہیے. تو اس چیز کو ہم نے جو ہے نا یہ سینس کو دیکھا. اور دوسری جو بوگس ایکٹیویٹی کا آپ نے نام سنا ہوگا اس میں 2-3 چیزیں جو ہے نا بوگس ایکٹیویٹی میں آتی ہیں. نمبر 1 آپ کی جیو لوکیشن جو ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو جیو لوکیشن کے اندر ایجوکیشن والوں کی ڈائریکشن یہی ہے اور ہیلتھ سب کی یہی ہے کہ جو جس کی جوریڈکشن ہے اسی کے اندر وہ ایکٹیویٹی کی جائے. مثال کے طور پر آپ کا اسکول ہے تو اسکول کے اندر اس ایکٹیویٹی کو کی جائے. اور پھر آپ کی ایکٹیویٹی جو اسکول ٹائمنگ میں ہے اسی ٹائمنگ میں کی جائے گی تو وہ ریئل سینس میں کاؤنٹ ہوگی. ظاہر رات کو کی جائے گی وہ اسکول تو نہ ہوگا. اسی طرح 2 بجے جو آپ کی ٹائمنگ ہے 1 بجے ٹائمنگ ہے اس کے دوران آپ اپنی ایکٹیویٹی کو سیو کر کے اور سینڈ کر دیں. تو اس کے اندر کچھ لوکیشن کا بھی ایرر بہت زیادہ آ رہا ہے خاص طور پر چھٹیوں کے اندر. چھٹی کے اندر ایرر یہ آ رہا ہے کہ ہمارے کچھ اسکولز کے جو فوکل پرسنز ہیں خاص طور پر فیمیلز وہ اپنے سسرال چلے جاتی ہیں یا ہم ویسے آؤٹنگ پر چلے جاتے ہیں آؤٹ آف اسٹیشن چلے جاتے ہیں. تو اس میں ہم اپنی ایکٹیویٹی ادھر سے پرفارم کر رہے ہیں. مثال کے طور پر کئی ایسی ایکٹیویٹی ہیں جو لاہور سے رپورٹ ہو رہی ہیں ہمارے خانپور کی، لیا سے رپورٹ ہو رہی ہیں، ساہیوال سے رپورٹ ہو رہی ہیں.
تو اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اب میرے خیال سے کوئی ایسا اسکول نہیں ہے جدھر سنگل ٹیچر ہو. کہ سر ہے سر سنگل ٹیچر والا اسکول نہیں ہے. یہ بہت کم ہے. بہت کم ہے. کوئی مطلب بہت منیمم 4 ٹیچر 3 ٹیچر ہر جگہ موجود ہیں. اگر آپ نے آؤٹ آف اسٹیشن جانا بھی جو بھی آپ کا طریقہ کار ہے تو اس میں آپ الٹرنیٹ کسی اور ٹیچر کو یہ 1 یا 2 دن کے لیے جا رہے ہیں تو وہ اسائنمنٹ کرتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں آپ نے یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے. یہ کام زیادہ ہیڈ کا ہے تو ہیڈ اسائن کرتے کہ بھائی فلاں ٹیچر جو ہے فوکل پرسن وہ آؤٹ آف اسٹیشن ہے. تو آؤٹ آف اسٹیشن کی جو ایکٹیویٹی ہے نا وہ بھی بوگس میں شمار ہوتی ہے. یہاں تک کہ ٹیچر ایسے بھی ہیں جنہوں نے فیک VPN لگا کے لوکیشن کو لوکیٹ چینج کرنے کے لیے نیو دہلی انڈیا سے بھی ایکٹیویٹی کی. یعنی ہمارے خانپور کی ایکٹیویٹی انڈیا سے بھی ہو رہی ہے. تو اس چیز کو تھوڑا سا آپ خود بھی سمجھدار ہیں, اس کو دیکھ لیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ پھر ہمارے جو ہیڈز ہوتے ہیں, ہمارے DO ہیں, ہمارے CO ہیں ایجوکیشن, وہ جب میٹنگ کے اندر جاتے ہیں تو امبیرسمنٹ ان کو ہوتی ہے کہ DC صاحب جب پوچھتے ہیں کہ یہ وٹ از دس. کیوں لاہور والے کسی کو نہیں دیکھتے. لاہور والے چپ کر کے سلائڈ جب اوپن ہوتی ہے تو ہمیں جب پتہ چل رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کچھ چیزیں اوور کم ہو جاتی ہیں, نہیں آنکھوں سے گزرتی یا اوور کم ہو کر وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا, لیکن جب پنڈورا باکس کھولتا ہے تو یہ حالات ہوتے ہیں. تو اس میں آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ ہمارے ایشوز آتے ہیں ایپ کے اندر نا, ہمیں بھی ریکویسٹ آ رہی ہوتی ہے. آپ کی جو ڈیو ایلیمنٹری میں فوکل پرسن ہے وہ ہم سے رابطے میں ہوتے ہیں PITB اکاؤنٹ سے, تو اس میں کچھ ایررز ہماری طرف سے ہوتے ہیں, کچھ PITB کی طرف سے ہوتے ہیں. اب ایک ایرر آتا ہے لوکیشن کا. لوکیشن کا ایرر زیادہ تر ان اسکولس کے اندر آتا ہے جو ہمارے ریموٹ ایریاز ہیں. یہ جو ہمارے اسکول دور ہیں, ایسے ایریاز جہاں پر انٹرنیٹ کا یا ٹاور کا مطلب لوکیشن دور ہونے کی وجہ سے ادھر لوکیشن کیپچر نہیں ہوتی. اس کا PITB کی طرف سے جو سلوشن وہ یہ ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں, اگر آپ کے سٹی میں گھر ہے یا ایسی جگہ پر گھر ہے جہاں انٹرنیٹ ایشو نہیں ہے اور وائی فائی ہے یا آپ کا ڈیٹا کنیکشن ہے, تو ادھر نیٹ کو آن کر کے لوکیشن کو ایک دفعہ آن کر لیں. جب وہ ہمارا موبائل لوکیشن کو کیپچر کر لے گا نا تو پھر وہ آپ نیٹ آف بھی کر دیں گے نا, تو پھر آپ ایسے ایریا میں جائیں گے جہاں نیٹ کی ایشو ہے تو وہاں بھی وہ اس کی لوکیشن کو کور کرے گا. اور ایکٹیویٹی بنانے کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے ایکٹیویٹی یوزر انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی ایکٹیویٹی سیو کر سکتے ہیں اور سیو کر کے پھر آپ کو جہاں انٹرنیٹ اویلیبل ہو تو وہ آپ اس کو سبمیشن کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک ایرر آتا ہے انٹرنل سرور ایرر. یہ ایک ایسا ایرر ہے کہ یہ ہمارا جو سرور ہے ڈیش بورڈ ہے PITB کا, آپ بھی ڈیش بورڈ یوز کرتے ہیں SIS کا یا کوئی اور بھی آپ کے ایجوکیشن کا ہے, تو اس کے اندر بھی ایرر آ جاتا ہے. بعض بار سرور ڈاؤن ہو جاتا ہے تو آپ کی SIS ایپ چلتی ہی نہیں ہے. تو ٹھیک اسی طرح ڈینگی ایپ کے اندر بھی جو سرور پر کام ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی کسی اور وجہ سے سرور ڈاؤن ہو جاتا ہے تو وہ ایکٹیویٹی پرفارم ہو جاتی ہے, سیو بھی ہو جاتی ہے, لیکن سبمٹ نہیں ہوتی. اس میں آپ پریشان نہ ہوں, یعنی آپ اپنی ایکٹیویٹی کو پرفارم کر کے سیو کر لیں. سیو کرنے کے بعد جیسے ہی وہ ایشو ریزالو ہوتا ہے 1-2 گھنٹے کے بعد عموماً جو ہے نا وہ ریزالو ہو جاتا ہے, تو اس میں آپ اس ایکٹیویٹی کو سبمٹ جیسے ریزالو ہو سبمٹ کر دیں. آپ کے جو ٹائم ڈیوریشن یہ ہے جو بھی ہے وہ آپ کی سیو ہو جائے گی. اس میں پریشان ہو کہ میں اکٹھی تصویریں بھیجوں گا تو ٹائم کا ایشو ہے. نہیں, ٹائم کا ایشو بیفور اور آفٹر میں جیسے ہی آپ نے بنایا وہ سیو ہو گئی. جیسے سیو ہوئی آپ کی ایکٹیویٹی اور پرفارم, جب آپ سبمیشن کریں گے اس میں ایک آپشن ہوتا ہے سلیکٹ آل کا. جب ہم سلیکٹ آل میں کریں گے تو وہ ساری تصویریں چلی جاتی ہیں. لیکن اس میں ایک ایرر یہ آتا ہے کہ بعض اوقات انٹرنیٹ سلو ہوتا ہے. جب سلو ہوتا ہے تو ہم اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ سینڈ آل, لیکن ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی اس کے اندر انٹرنیٹ ایشو آتا ہے تو وہ درمیان میں رہ جاتی ہے. آپ کی گیلری سے بھی تصویریں چلی جاتی ہیں اور آپ کی ایپ کے اندر سے بھی چلی جاتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی ایکٹیویٹی 5, 10, 15 جو بھی آپ کا ٹارگیٹ تھا وہ اچیو ہو گیا, لیکن ان ریئل سینس کو کیا ہوتا ہے کہ وہ آدھی ایکٹیویٹی گئی ہوتی ہے آدھی نہیں گئی ہوتی. تو اس میں مشورہ یہی ہے کہ سجیشن یہ ہے کہ آپ ایک ایکٹیویٹی کو سبمٹ کریں, یعنی بنا لیں, پھر جب ایکٹیویٹی آپ سبمٹ کریں سینڈ کریں 1 بائی 1 کریں. اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آیا کہ میری ساری ایکٹیویٹیز وہ سبمیشن ہو گئی ڈیش بورڈ پر. کیونکہ سلیکٹ آل میں سے کریں گے ایرر آ گیا, آپ سمجھیں گے ایکٹیویٹی ہو گئی, لیکن ڈیش بورڈ میں جب ایکٹیویٹی کی
رپورٹ نکلتی ہے آپ کے ڈی او کی طرف سے یا ڈیو ایلیمنٹری کی طرف سے یا سیکنڈری کی طرف سے، تو اس میں آپ کی ایکٹیویٹی کم شو ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں کوشش کریں کہ 1 بائی 1 جو ہے ایکٹیویٹی کو پرفارم کریں. اور کچھ ایرر ایسے آتے ہیں کہ وہ ایپ اوپن ہی وہ ان آتھورائز کا آپشن آتا ہے. ان آتھورائز کا آپشن آنے کی وجہ صرف ایک ہی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ایپ کو بغیر لاگ آؤٹ کیے جب ہم ایپ کو ڈیلیٹ کرتے ہیں یا موبائل تبدیل کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہ ان آتھورائز کا آپشن آتا ہے. تو اس میں کوشش کریں کہ اگر آپ نے موبائل تبدیل کرنا ہے یا کسی اور ٹیچر کو موبائل کے اندر ہم نے اپنی ایپ انسٹال کر کے دینی ہے کہ میں چھٹی پر ہوں یا میں نہیں آ سکوں گا یا موبائل تبدیل کرنا کسی وجہ سے ہو جاتا ہے، تو وہ آپ لاگ آؤٹ کریں پھر اس دوسرے موبائل کے اندر یوزر نیم اور پاسورڈ ڈالیں گے تو وہ ایپ چل پڑے گی. اس کے علاوہ ان آتھورائز اگر ہو بھی جاتا ہے تو پھر آپ اپنے جو تحصیل لیول کے فوکل پرسن ہیں ان کو شیئر کر دیں تو وہ PIDB سے وہ یوزر نیم ریسیٹ کروا لیا جاتا ہے اور وہ ایشو ریزالو ہو جاتا ہے. تو یہ آج کی جو ہے نا ہمارے ٹیکنیکلی کچھ چیزیں تھیں. باقی تو آپ سب ایکٹیویٹی کر بھی رہے ہیں اور سالہ سال سے کر رہے ہیں، اکثر تو ایسے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر کوئی بات ہو، کوئی ایسی بات ہو جو سمجھ نہ آئی ہو اس ایپ کے اندر کوئی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. جی کرو دیں. کمر صاحب کھڑے ہو جائیں. جی نہیں، اویئرنیس ایکٹیویٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اویئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، چارٹس تو لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اویئرنیس ایکٹیویٹی نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی سیمینار ہو رہا ہے یا آپ کلاس کے اندر لیکچر دے رہے ہیں، یہ اویئرنیس ایکٹیویٹی کام ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آج کل اسکول آف ہے اس لیے میں نے کہا کہ ابھی یہ ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. ہاں ابھی 2 جولائی کو ہم نے ڈینگی ڈے منایا تھا، اس میں ہم نے خاص انسٹرکشنز دی تھی کہ آپ نے جو بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے وہ آپ نے ایپ کے تھرو اویئرنیس کے آپشن میں جا کے یوز کرنی تاکہ وہ ڈیش بورڈ میں بھی شو ہو کہ ہم نے اویئرنیس کی ہے. نیکسٹ کوئی اور دوست جی. تھینک یو ویری مچ سر. اوکے، تھینک یو ویری مچ. ملک محمد عامر صاحب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری ایجوکیشن کا خطاب شروع ہوا چاہتا ہے. انتہائی محترم جناب علی اصغر قمر صاحب، ہمارے ہیلتھ کے فاضل رفقا، ٹرینرز، عظیم اساتذہ، آج ہم سب پورے ڈسٹرکٹ میں ایک اہم ٹاسک پہ آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. رحیمیار خاں میں سراج الدین صاحب CEO وہ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. صادق آباد میں چودھری مسعود صاحب ہمارے DO ہیں، وہ اس وقت وہاں موجود ہیں. خانپور میں آپ کے سامنے ہوں اور لیاقت پور میں اسی طرح ہماری ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اور بہاولپور سے ہمارے ڈائریکٹر ایجوکیشن آئے ہوئے ہیں. ایک بات آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ اس وقت جو ٹاپ پرائرٹی ہائی رسک ایکٹیویٹی ہے وہ ڈینگی ایکٹیویٹیز، کہ ہم نے اس کو کس طرح ریزسٹ کرنا ہے. اب اس پورے سیناریو میں جو سب سے باشعور، پڑھا لکھا، اسکلڈ اور فن والا بندہ ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اور سب سے زیادہ جو بلنڈرز کر رہا ہے، جو سب سے زیادہ چیٹنگ کر رہا ہے، فیکزم کو پروموٹ کر رہا ہے، وہ بھی یہی باشعور طبقہ ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ایک ایکٹیویٹی فارن سے ہوئی ہے. فارن سے یعنی کہ بندہ پاکستان میں بھی موجود نہیں ہے، سکول صاف ہو گیا. تو اب یہ اتنا حساس ہے کہ 2 تاریخ کو ہمارا سیمینار تھا. سیمینار سے پہلے کمیٹی روم میں DCO صاحب نے سب کو بلایا اور وہاں پر دکھایا گیا صرف ایجوکیشن ٹاپ آف دا لسٹ واز دا ٹاپ آف دا لسٹ کہ 65,624 ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو 30 سیکنڈس میں انہوں نے کمپلیٹ کر لی. اب یعنی کہ ہم تو ماہر لوگ ہو گئے نا.
इलेक्शन जितवाने के हम माहिर, मर्दमशुमारी करने के हम माहिर, डेंगी एक्टिविटीज़ करने के माहिर, तो ये दैट इज़ अलार्मिंग सिचुएशन। अब देखें, ये आप लोग, मैं देख रहा हूँ कि आप आईटी एक्सपर्ट्स हैं, और आईटी एक्सपर्ट्स जानते हैं कि फ्रॉडलेंट जो है आईटी में ज़्यादा देर प्रिवेल नहीं कर सकता। अब कुछ रहीमियार खां की लोकेशंस उन्होंने हमको दी हैं कि यहाँ कोई एक्टिविटी डेंगू की नहीं हुई, तो वो डीसी साहब बड़े हैरान हुए। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि इस यूसी में एक्टिविटी ना हुई हो, जबकि वहाँ 4 हाई स्कूल खड़े हैं, 16 के करीब प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल खड़े हैं, तो वो जो एक्टिविटी आप रोज़ कर रहे हैं वो कहाँ हो रही है? तो ये नहीं होगा। अब लोकेशन टू लोकेशन, केस टू केस जो है वो स्टडी होगा, अपने आप को तैयार करना चाहिए। आज का बुनियादी मकसद यही था। पहला टास्क देख लें, दिमाग में बिठा, कोई एक्टिविटी जो 3 मिनट से कम वक्फे में काउंट होगी, आपने उसको अपलोड किया, वो काउंट नहीं होगी, और उसका रिस्पॉन्सिबल रेस्पेक्टिव फोकल पर्सन होगा। आपके हेड्स ने आप पे डिपेंड किया फोकल पर्सन। सेकेंड, ये बैठे हैं, ये अपने मरकज़ के रिस्पॉन्सिबल है, वो कि ये खुद नहीं कर रहे हैं लेकिन मॉनिटर कर रहे हैं। तो कल तमाम फोकल पर्सन अपने अपने मरकज़ में अपने अपने प्राइमरी और एलिमेंट्री हेड के साथ यही मीटिंग करेंगे, यही बातें जो हमारे साथियों की उनसे शेयर करेंगे कल 9 बजे, और डिप्टी साहब जो है इसको मॉनिटर करेंगे कि पहला टास्क, कोई एक्टिविटी 3 मिनट के वक्फे, मिनिमम 3 मिनट्स है, इससे नीचे नहीं होगी। नंबर 2, लोकेशन वाइज आपने वो एक्टिविटी अपने स्कूल में करनी है। अब घरों में एक्टिविटीज़ करने का या फेक फ़ोटो बनाकर करने का रिवाज अब ख़त्म हुआ चाहता है। तो दूसरी बात इधर से सुन लें और इधर से जाने ना दें कि हमने 3 मिनट्स के टेन्योर के साथ एक्टिविटी करनी है, स्कूल में जाकर करनी है। अब जैसे उन्होंने बताया कि अवेयरनेस अभी नहीं हो रही, एडवोकेसी मूवमेंट, आज का सेमिनार एडवोकेसी है, इसको आप डाल सकते हैं। कल जो आप AEOs 9 बजे करेंगे, ये एडवोकेसी सेमिनार। 2 तारीख को आपने तहसील लेवल पे किया, ये एडवोकेसी सेमिनार है, इसको आप डाल सकते हैं। तो ऑन द स्पॉट जाकर उस एक्टिविटी को आपने करना है। और तीसरी बात, चूँकि हमारी PMIU के इंस्ट्रक्शंस हैं, एजुकेशन को हमने जनरल में जाके करनी है एक्टिविटीज़, उसमें बिफ़ोर एंड आफ्टर की जो है वो चीज़ आपने उसमें डालनी है ताकि आपका स्कोर। अब प्राइमरी 5, एलिमेंट्री 10 और हाई स्कूल 20 एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ऐसे है ना, 5, 10 और 20। अब 5 में से कोई बच्चा टीचर 3 कर लेता है, वो काउंट हो जाएंगे। 20 में से आप 5 कर लेते हैं, काउंट हो जाएंगे, यानी कि उस दिन आप डोरमेंट नहीं रहेंगे। लेकिन जब वीकली होगा तो ये एक्टिविटीज़ काउंट होती हैं। इन केस आप समझते हैं कि आज मैं 20 पूरी नहीं कर रहा, मेरे पास 3 या 5 हैं, या मेरे पास कोई एक्टिविटी बनती नहीं है, उसको अपलोड कर दें, अगले दिन ज़्यादा कर लें। डोरमेंट रहना ख़तरनाक है। पहले डोरमेंसी थी वीकली, अब है डोरमेंसी डेली। आप देखें कि रात 11 बजे तक हमारे क्लरिकल स्टाफ और हमारे जो डेंगू का फोकल पर्सन है, आरिफ साहब है हमारे AEO हेडक्वार्टर्स कैंडी, वो 11 बजे CO साहब को रिपोर्ट देकर सोता है। हमारी फोकल पर्सन है राशिदा कामिल है, 3 और हैं, वो रिपोर्ट करके सोती हैं 100% हो गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना अहम टास्क है।
तो मैं होपफुल हूँ कि ये जो टेक्निकल बातें आपको हमारे साथी ने बताई हैं, आप IT लिटरेट हैं, ये यंगस्टर्स बैठे हैं ये भी IT लिटरेट हैं, ये इस बात को समझते हैं। आज का ये मैसेज जस्ट आपको सेंसिटाइज करना था कि आप अपनी टीम को और आप बाज़ाते खुद एक ट्रांसपेरेंट एंटी डेंगू मूवमेंट की तरफ अपना रोल अदा करें। देखिए, हमारी ज़िंदगी के 2 कीमती साल पेंडेमिक्स में गुजरे हैं, कोरोना ने हमें बड़ा डैमेज किया। अब हम खुश थे कि हम पोस्ट पेंडेमिक दौर में हम थोड़ा सा ग्रूम करेंगे, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस दफ़ा प्री मानसून और मानसून बारिशों से जो डेंगू फैलने का ख़तरा गुज़िश्ता 15 सालों में था, ये उससे बहुत ज़्यादा है। ये हमें कोरोना से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, लिहाजा हमें एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। हम थोड़े से लकी कि हम साउथ में हैं, यहाँ टेम्परेचर इतना हाई होता है, लेकिन मैं पिछले सेमिनार में भी कहा था कि ये मच्छर बड़ा लाडला मच्छर है, ये साफ़ पानी में रहता है और बड़े ठंडे माहौल को पसंद करता है, लेकिन ये इतना अच्छा भी नहीं है, मुखलिस भी नहीं है कि मुझे सिर्फ ठंडा पानी दे दो, साफ़ पानी दे दो, एटमॉस्फेयर वहीं रहूँगा। ये गंदे पानी में भी परवरिश पा सकता है, ये हार्ट जोन में भी परवरिश पा सकता है। हम देखें, लाहौर जा रहे हैं, हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, वहाँ से हम कैरियर बनकर खानपुर वापस आ सकते हैं। तो वो गो कि उसने अटैक वहाँ किया था, लेकिन उसने आपको डैमेज किया और यहाँ पहुँचने में आप फिर उसके कैरियर बन सकते हैं। तो सिंपली अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को 2 चीज़ें, नंबर 1 माहौल को खुश्क रखना, ड्राई, जहाँ भी पानी खड़ा है, कूलर का है, गमले का है, बारिश का है, उसको टायर का है, एयर कंडीशन का है, उसको ड्राई करना है मैक्सिमम। ये एक एक्टिविटी हो सकती है। और नंबर 2 माहौल को साफ रखना है। ये 2 चीज़ें कर लें। देखें, हम मुस्लिम हैं, मदीना स्कूल ऑफ थॉट का पहला दर्स था सफाई निस्फ ईमान है, हाफ ऑफ द रिलीजन। आपके ईमान का निस्फ जिसको करार दिया वो सफाई है। अब देखें, कंपैरेटिव रिलीजन स्टडीज़ में आप चले जाएं, कोई ऐसा मज़हब नहीं है वो कहेगा कि टेक क्लीनिनेस कर लो, अच्छी बात है, यूरोप भी कर रहा है, हमसे ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये हाफ ऑफ ईमान, यानी कि आपके ईमान की तकमील होती है। सुबह सवेरे आप क्या करते हैं? गुस्ल करते हैं, नहाते हैं, अपने जिस्म को पाकीज़ा करते हैं, वुज़ू करते हैं, क्योंकि आप एक नेक अमल के लिए तैयार होते हैं, नमाज फजर के लिए। अब पाकीज़गी का दर्स वहाँ से मिला और ये चलता आया, ज़ोहर असर मगरिब इशा तक 5 दफ़ा आपने वो कर लिया। ये तो आपकी बदनी सफाई हो गई, जिस्मानी जिसको आप कहेंगे बॉडीली क्लीनलीनेस। अब जब आप ये चीज़ कर लेते हैं, आपकी सोच में भी पाकीज़गी है। हाफ ऑफ ईमान का फलसफा जब आप पढ़ेंगे ना, कि बॉडी से फिर आपकी सोच में, जब आप बावजू हैं, जब आप उस प्रोसेस में जा रहे हैं, जब आप नमाज की तरफ, आपकी सोच भी, आपकी आँख में भी पाकीज़गी आ जाएगी। फिर ये यहाँ तक नहीं रहता, फिर आपके मामलात में भी पाकीज़गी आ जाएगी। फिर आप एक रहम दिल और एक मुफीद माशरे के रुकन की हैसियत से अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। जिस जगह बैठे हैं उसको साफ करना, जिस मोहल्ले में रहते हैं उसको साफ करना, बेवजह गंद नहीं फेंकना, ये बाशऊर लोगों की निशानी हुआ करती है। तो इस मैसेज को आपने आगे पहुंचाना है, अपने स्कूल की हद तक इसको करना है। मैं स्कैंडी विंग से ख़ास तौर पे शाकी हूँ। मैं कहता हूँ कि यू पीपल आर द डोर ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट। आप लोगों का हुस्न है। आप अगर हमारे पास सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल्स ना हो तो हम एजुकेशन में कोई चीज़ दिखाने के काबिल नहीं रहते। आप एक बड़े भाई हैं,
لیکن میں حیران ہوں کہ یہ 12 بجے 1 بجے 2 بجے یہ پرائمری اسکولس ایلیمنٹری اسکول 100% ایکٹیویٹیز کر چکے ہیں، اور ہمارے ہائی اسکول ماشاءاللہ رات کے 11:30 بجے بھی کہتے ہیں اچھا نہیں ہوا ابھی کرتا ہوں۔ اب یہ جب سوچ ہو بڑے بھائی کی تو پھر آپ بتائیں کہ کیا ہم آگے پروموٹ کریں۔ 20ویں صدی کا 21ویں صدی کا پہلا میسیج ہے سروائیول آف دا فٹسٹ۔ کچھ کام ہم نے کرنے ہیں، لکھ لو تھنگس ٹو ڈو۔ نمبر 1 صبح ہم نے یہ ڈینگی کرنی ہے، یس کوئی اختلاف نہیں کریں گے تو پھر تکلیف ہو، پھر آپ کو بلایا جائے گا۔ سیکرٹری صاحب پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں سی او صاحب اگر یہ 3 days آپ کے ڈورمنس رہے تو منڈے کو آپ میرے ساتھ چائے پیئیں گے۔ آپ کو ہم کہنا جی کہ آپ ہمارے ساتھ چائے پیئیں گے تو ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے، لیکن بیوروکریٹک جو چائے ہوتی ہے نا وہ پھر کوئی اور ہی چائے ہوتی ہے، تو وہ چائے اللہ، تو میری بات آپ سمجھ گئے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم آپ کو بلائیں، آپ کے ہیڈس کو بلائیں، ہم نے آپ سے نہیں پوچھا کبھی بھی، ہم نے آپ کے ہیڈس کو پکڑا۔ آپ ہیڈس کے آرمز، آپ کام نہیں کرتے، آپ کے ہیڈس کی انسلٹ ہوتی ہے۔ سی آفس وہاں ان کی پیشی ہوتی ہے، ایکسپلینیشن ہوتی ہے، وہ بیٹھے ہوتے ہیں کٹہرے میں، کھڑے ہوتے ہیں، تو ایسا کام نہ کریں۔ ایک چیز کرنی ہے اس کو کرنا ہے۔ تو میں انہی باتوں کے ساتھ میں ہوپ فل ہوں کہ انشاءاللہ خانپور کی ٹیم، یہ اے یو ایس بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ اسکلڈ ہیں، میں نے ان کے ساتھ سیشنز کیے ہیں، ان کے اندر نا ایک پوٹینشل ہے، یہ ہماری ہوپ ہے۔ انہوں نے آگے انکلکیٹ کرنا ہے، اس بیس کو مضبوط کرنا ہے۔ اور آپ کو میں نے بیوٹیفل فیس کہا ہے ہمارے ایجوکیشن کا، حسن ہے، سنگار ہیں سیکنڈری اسکولس، وہ اگر آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ ہماری عزت بنے گی۔ سی او صاحب کی عزت سے مراد ڈی سی او صاحب کی عزت ہے، ڈی سی او صاحب کی عزت سے مراد کمشنر کی ہے۔ یہ ایکٹیویٹی یاد رکھیے گا، یہ چیف سیکرٹری کی پرسنل ایکٹیویٹی، اور چیف سیکرٹری صوبے کا سب سے بڑا افسر ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور وہ ڈیش بورڈ پہ ان کی ایکسیس اتنی ہے، وہ سکول لیول تک جس موبائل سے ہوئی ہے اس موبائل کے ایم نمبر تک آپ کے ٹائم کو بھی کاؤنٹ کر رہا ہے، آپ گھر سے کر رہے ہیں وہ بھی ان کو پتہ ہے، آپ کتنی ڈیوریشن میں کر رہے ہیں وہ بھی ان کو پتہ ہے۔ تو اس حد تک ان کی ایکسیس ہے۔ تو بی ٹرانسپیرنٹ، آج کا میسیج یہ ہے، بی ٹرانسپیرنٹ۔ تو پھر میں دوہرا دیتا ہوں، نمبر 1 کوئی بھی ایکٹیویٹی منیمم 3 منٹس کے وقفے سے پہلے مکمل نہیں کی جائے گی۔ نمبر 2 لوکیشن سکول بیسڈ ہوگی، جہاں آپ نے ایکٹیویٹیز کرنی ہے۔ 5، 10 اور 20 کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں اگر کچھ کم بھی ہو جاتی ہیں، نیکسٹ ڈے آپ اس کو کمپلیٹ کر کے ڈورمنٹ نہ رہیں۔ ہاؤس کیپنگ کی بجائے آپ نے جرنل میں جا کر ایکٹیویٹیز کرنی ہے۔ لاروا اگر لوکیٹ ہوتا ہے تو آپ نے ہیلتھ کی کنسلٹنسی کرنی ہے۔ بعض اوقات ان کی بات صحیح ہے، ہمارے وہاں لودھرا میں بھی ایک آئی ٹی ٹیچر نے لاروا ڈیٹیکٹ کر دیا، اور 3-4 دن سے وہ ڈیٹیکٹ کرتی رہی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ دھاڑ پڑ گئی کہ لاروا آ گئی، لاروا آ گئی، وہ وہاں ریڈ الرٹ ہو جاتا ہے۔ بعد میں پتہ چلا وہ غلطی سے اس کو ہو گیا، اس نے جو ہے کسی کو دے دیا کہ میں جا رہی ہوں آپ پیچھے سے کر دینا، وہ تھوڑی سی اناڑی تھی بیچاری میری طرح، اس نے جو ہے وہ، تو ایسی غلطی جو ہے وہ نہیں کرنی۔ تو میں اس ہوپ کے ساتھ کہ انشاءاللہ یو پیپل آر ینگسٹر اینڈ یوتھ از دا سیکنڈ نیم آف چینج، آپ اپنا کردار ادا کریں گے، اور جو ساتھی آج نہیں آئے ان کو ہم کل رحیمیار خان بلائیں گے۔ ابھی آپ نے اٹینڈنس لگا کے جانی ہے، ای یوز نے بھی اور آپ نے بھی، سی او صاحب نے ان کو پھر کل ٹریننگ کرانی ہے۔ چائے نہیں پلائیں گے، ان کو لسی پلاتی ہیں، انہوں نے ٹھنڈے پانی میں نا دودھ ڈال کے رکھی ہوئی، جو بندہ ہے اس کو گرم موسم ہے تو ہم آپ کو کل لسی بھی پلائیں گے، اس لسی کے لیے آپ کو ٹھیک ہو گیا۔ تو کوئی کویشچن آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔
थैंक यू वेरी मच। तो ये आईटी एक्सपर्ट्स बैठे हैं, अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमारे साथ ही मौजूद हैं, आपको भी बता रहे हैं। हाँ जी, है क्वेश्चन पूछो। सर ये जो आपने भी बताया था कि लोकेशन हमारे स्कूल की नहीं आती, तो हम इधर से करके जानी पड़ती है, फिर आगे तस्वीरें भी हम इधर ही भेजते हैं, तो उसमें हमारे लिए फिर लोकेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारी अब आ रही लोकेशन वैसे चेक करें, वो सिंध की आती है हमारी लोकेशन। वो इस तरह मैंने आपको बताया। एंटोमोलॉजिस्ट इरफान अली साहब से एंटी डेंगू लोकेशन से मुतालिक सवाल किया गया है, वो उसका जवाब देंगे। इरफान अली साहब, एंटोमोलॉजिस्ट, महकमा हेल्थ से। ये सर ने सवाल किया कि लोकेशन के हवाले से ना, तो लोकेशन के हवाले से मैंने ये बताया था, मिसाल के तौर पर हमारे कुछ एरियाज जिस तरह इस्लामगढ़ का एरिया 131 मंदिर जो रिमोट एरियाज है ना, उधर कैप्चर लोकेशन का जो है ना एरर आता है, तो उसका PIDB की तरफ से जो हमारी सोल्यूशन है, और इस पर क्योंकि हमारे जो सिटी सुपरवाइज़र है ना, जो हमारी हेल्थ की टीम है, वो भी पूरे कानपुर में मौजूद है, तो रिमोट एरियाज उनके पास भी हैं, वो भी एक्टिविटी करते हैं। उनको फिर हमने सिखाया हुआ है कि जब आप अपने घर से निकलें या BHU जो बुनियादी मरकज़ सेहत है, उधर वाईफाई होता है या उनका अपना नेट भी ठीक होता है, जो BHUs वगैरह है ना, तो उधर आप अपना नेट ऑन करेंगे और लोकेशन ऑन करेंगे। जैसे नेट ऑन होता है तो आपका जो मोबाइल है वो उस वक्त करंट लोकेशन जो भी GPS की है ना, वो GPS ले लेता है। अब आप नेट ऑफ भी कर देंगे तो आपकी लोकेशन ऑन रहेगी। अब आप अपने स्कूल के अंदर जाएंगे, उधर एक्टिविटी करेंगे, तो कभी उम्मीद ये है कि आपको लोकेशन का एरर नहीं आएगा। आप उधर अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करें जो हमारा SOP है उसके मुताबिक। अगर उधर सबमिट नहीं होती, सेव हो जाती है, कोई इशू नहीं। जैसे ही आपने एक्टिविटी जहाँ परफॉर्म की होती है, लोकेशन वहाँ की है, आप अपने घर आके उसको जैसे नेट हुआ या रास्ते में आगे सिटी नेट हुआ, जैसे आपको अच्छा नेट मिला है, आप उसकी एक्टिविटी को सबमिट करवा दें, तो लोकेशन स्कूल की है, जहाँ से परफॉर्मेंस हुई वहीं से आएगी, सबमिशन वाली लोकेशन नहीं आती। यानी आपने सबमिट किया मिसाल के तौर पर सिटी के अंदर और एक्टिविटी की आपने बागोबारी इस्लामगढ़, तो जहाँ परफॉर्म की एक्टिविटी वो उसी टाइम लोकेशन टाइम सब कुछ उधर से कैप्चर करेगा, ना कि जो आप घर बैठ कर भेज रहे हैं उसकी नहीं होगी। तो सबमिशन का कोई इशू नहीं, आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको भी समझ है कि 2 बजे आपकी मॉनिटरिंग हो रही होती है मरकज़ लेवल पर और दीगर मतलब लेवल पर, तो उसमें कोशिश करें कि आप एज अर्ली एज पॉसिबल अपनी एक्टिविटी को सबमिट करवा दें, ताकि आपकी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको तसल्ली हो जाए कि अब हमारे ये स्कूल जो है वो डॉर्मेंट में नहीं है। ठीक है, लोकेशन इधर से ली है, फिर हम उधर चले जाते हैं, उधर से करते हैं, फिर हम आके इधर वापस सेंड कर देते हैं, तो उधर सिग्नल वगैरह हमारे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। कोई इशू नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। और कोई सवाल हो? थैंक यू सर। आपके ज़रिए एक पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूँ, आप तमाम अपने नासिर हुसैन साहब प्रिंसिपल का पैगाम। खुद स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो हम एक तो डाक आप लोगों की लेट पहुंचाने के बारे में हम लोग काफ़ी वरी हैं। हम लोगों ने ये बात डिसाइड की अपने आप हेड्स तक भी पहुँचाइए कि एक ख़ास टाइम आप लोगों को डाक के लिए दिया जाएगा, उसके बाद आप डाक हमारे पास ना देने आइए, फिर आप रही रखा जमा करवाइएगा। दूसरा ये कि डेंगू के बारे में हम हर रोज़ शाम को हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अगर हमारा एक स्कूल भी मिस हो तो हमारी रेपुटेशन ज़ीरो हो रही होती है। तो तहसील खानपुर के तमाम जो दोस्त हैं, फोकल पर्सन है, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा इस मामले में। मेरे स्कूल में फोकल पर्सन है ताहिर साहब, एक दिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब इनको मुझे कहना पड़ा हो, तो इसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप दिखाइए। तीसरी बात, सीनियरिटी लिस्ट आप लोगों ने स्कूल में पहुंचानी थी। सीनियरिटी लिस्ट एक बहुत बड़ा और अहम इशू था, अब जिसमें लोगों की PSTs और ESTs की सीनियरिटी बननी थी, इवन दैट लोगों ने उस बारे में भी केयरफुल नहीं रहे। आज मैं अपनी तमाम की तमाम डाक रहीम खां भिजवा रहा हूँ और अपनी सीनियरिटी लिस्ट ले जाकर अब फौरी तौर पर अब रहीम खां में वेरीफाई कर लीजिएगा। ये आप तक भी पैगाम हो गया, आप अपने हेड्स तक भी ये पैगाम पहुँचा दीजिएगा। लास्टली बात आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास 2 तरह की अटेंडेंस मौजूद है। एक में आप लोग अपने नेम लिख रहे हैं और सेकेंडली उसके अंदर आप लोग अपना मोबाइल नंबर, फोकल पर्सन एंटी डेंगू। सेकेंडली ये कि तमाम स्कूल्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अपने हेड का मुकम्मल नाम, उसके बाद मोबाइल नंबर और अपने स्कूल का नाम, ये अटेंडेंस लाजमी करके जाएगा। यही रिक्वेस्ट मैं AEO साहिबान से भी कर रहा हूँ कि अपनी अटेंडेंस के बगैर मत जाइएगा, अपनी अटेंडेंस को लाजमी एश्योर कीजिएगा। थैंक यू।
असगर अली कमर साहब इख्तितामी अल्फाज और दुआ कराएंगे इस तकरीब सेमिनार से मुताल्लिक़। ट्रेनिंग देनी है अपने फोकल पर्सन को, तो आपने ये ऐसा करना है कि हर एओ बताएगा कि मैं किस मरकज़ में किस स्कूल में ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अपना मुझे इंडक्स कर देगा। मैं कल इंशाल्लाह निकलूँगा, सारे स्कूल में कोशिश करूँगा इंशाल्लाह विज़िट करूँगा, आपकी एक्टिविटीज़ को मैं इंशाल्लाह मॉनिटर करूँगा, देखूँगा इंशाल्लाह। कोशिश करें 8 से 10 बजे का टाइम, 8 से 10 बजे के दौरान आपने ये ट्रेनिंग करवा लेनी, इसी दौरान मैं इंशाल्लाह आपके पास इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। एक दफ़ा सारे दूसरी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला बिस्मिल्लाह। मुल्क व कौम के लिए खैर व बरकत और वबाई अमराज से निजात की दुआ की जा रही है। अल्लाह पाकिस्तान को कायम दायम रखे, हर दुख तकलीफ़ बीमारी से महफूज रखे।